من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی جی آپ اپنی بیویوں سے و بناتک اپنی بیٹیوں سے ونساء المؤمنین اور اپنی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلا کریں تو اپنے کندھوں کے قریب اپنی چادروں کو کر لیا کریں، یعنی چادروں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے گا. فلا یؤذین اور ان کو تکلیف نہ دی جائے گی. وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. اگر منافقین باز نہیں آتے والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفسانی خواہشات کی بیماریاں ہیں، اگر وہ لوگ واپس نہیں آتے نہیں رکتے والمرجفون فی المدینہ اور وہ لوگ جو مدینے میں افواہیں پھیلانے والے ہیں اگر وہ اپنی افواہوں سے باز نہیں آتے لنغرینک بہم تو پھر ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے، ان کے پیچھے لگا دیں گے. ثم لا یجاورونک فیہا پھر وہ اس شہر کے اندر آپ کا پڑوس بھی باقی نہ رکھ پائیں گے الا قلیلا مگر تھوڑے سے. ملعونین جن پر لعنتیں کی گئی ہیں اینما ثقفوا کہ جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے اخذوا ان کو پکڑا جائے گا وقتلوا تقتیلا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل یہ اللہ کی سنت اللہ کا طریقہ رہا ہے پہلے والی امتوں میں. خلو کا معنی جو گزر چکی، من قبل اس سے پہلے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اور آپ ہرگز اللہ کے طریقے اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا کبھی بھی نہیں پائیں گے. یسألک الناس عن الساعۃ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی. قل آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ
قیامت کی معلومات اللہ کے پاس ہیں. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. اور اے مخاطب تمہیں کیا پتا کہ شاید قیامت بہت قریب ہی کیوں نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے صغیرہ جلنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا کہ جس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا کہ جس جہنم میں کسی دوست کو کسی مدد کرنے والے کو نہ پائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ان کے چہروں کو آگ کے اوپر پلٹا جائے گا. یقولون تو وہ کہیں گے یا لیتنا ہے ہلاکت ہمارے لیے. اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ہم نے اللہ کی اطاعت کی اور پیغام والوں کی بھی اطاعت کی. اور ساتھ یہ بھی کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا ہم تو اپنی سرداروں کی فرما برداری میں پڑے رہے. وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی فرما برداری میں پڑے رہے. فاضلون السبیل انہوں نے ہمیں سیدھا راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب فرشتے کہیں گے ہمارے رب آپ ان کو دگنا عذاب دیجئے. ولعنہم لعنا کبیرا اور انہوں نے آپ کی نافرمانیاں کی ہیں اس لیے ان پر بڑی لعنت اتاری ہے. بس میرے عزیز دوستو جیسے کل آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے متعلق واضح احکامات مسلمان عورتوں کے بارے میں اتارے کہ مسلمان عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر جایا کریں تو فرمایا کہ وہ پردے کی حالت میں جائیں بغیر پردے کے نہ نکلیں. مرد بھی پردہ کریں اپنی آنکھوں کا کہ بلا وجہ اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہ کریں غیر محرمات کے اوپر کہ جو غیر محرم کہلاتی ہیں. اور عورتوں سے بھی یہی کہا. تو اسی رکوع میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی جی یہ واضح آیت ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر جایا کریں تو موٹی چادر جلابیب یا جلباب کی جمع ہے. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ جو سر پر ڈھانکیں تو وہ ناف تک پورے کے پورے جسم کو ڈھانپ لے اس کو جلابیب کہتے ہیں. تو یہ پردے کا حکم دیا گیا کہ یعنی پردے کی حالت میں چادر کو ڈھانک کر کے جس سے پورا کا پورا سینہ پورے کے پورے کندھے اس میں آ جائیں ان چادروں کے ساتھ گھروں سے باہر نکلا کریں. معمولی چادریں صرف سر تک آ جائیں اور کندھے تک آ جائیں یہ چادر نہیں کہلاتی. فرمایا کہ ان چادروں کو لے کر گھروں سے نکلیں. یہ اس لیے ہے کہ ایک تو پہچان لی جائیں گی کہ یہ غیرت والی ہیں. جب بڑی چادر لیں گی دوپٹہ لے کر آئیں گی اور عبایا لے کر نکلیں گی تو باہر دیکھنے والے بھی سمجھیں گے یہ غیرت والی ہیں. اس لیے جو ہے وہ ان کی نظریں اس سطح پر نہیں جائیں گی جن سطح پر ان عورتوں پر نظریں جاتی ہیں جو بغیر برقعے کے یا بغیر عبائے کے یعنی نارمل چادر کے اندر باہر چلی جاتی ہیں. میں اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں. اصل میں اس آیت کا شأن نزول تب ہوا کہ پہلے چونکہ گھروں کے اندر جیسے ہمارے ہاں واش روم گھر کے پاس ہی ہوتا ہے کمرے کے پاس ہی ہے پہلے تو ہوتا نہیں تھا تو گھروں سے دور جایا کرتے تھے. تو منافقین اور وہ لوگ جو نفس پرستی کے عادی ہوتے تھے وہ اس وقت جا کے کھڑے ہو جایا کرتے. اب اندھیرے کے اندر نظر تو کچھ آتا نہیں ہے اور مرد عورتوں کے ساتھ جاتے نہیں ہیں تو وہ ان عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کیا کرتے. تو کہیں ازواج مطہرات بھی جا رہی تھی تو کسی کا ہاتھ لگا تو انہوں نے آ کر حضور کو بتایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر تو بڑے عرصے سے چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ پردے کی آیتیں اتر جائیں یا کوئی ایسا لباس اترے کہ آپ کی ازواج مطہرات باقی عورتوں سے تھوڑی سی ممتاز ہو جائیں. یہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں سے لباس میں تھوڑا سا ان میں فرق آ جائے تاکہ جو غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ ایمان والی عورتوں سے دور رہیں اور جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں جو اپنی نفس پرستی کے عادی ہیں آنکھوں کے عادی ہیں اور جان بوجھ کر جو ہے وہ غلط دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ان سے باز آ جائیں. یہ تو اپنے آپ کو محفوظ کر کے چلیں اور اگر پھر بھی کوئی دیکھتا ہے تو کم سے کم یعنی اس کو موقع ہی نہ ملے کہ بد نظری کرنے کا. یا رسول اللہ یہ ایسا حکم اتارا جائے. تو بہرحال جب یہ واقعہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر شریعت کا حکم ایمان والی عورتوں پر اتار دیا کہ اب ایمان والی عورتیں جب بھی باہر نکلا کریں. اچھا پھر جب ان کو پکڑا گیا صحابہ نے پکڑا ان کو جب ان کو مارنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ ہم تو باندیوں کو چھیڑتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کی عورتوں کو نہیں چھوڑتے ہم تو باندیوں سے چھیڑ خانی کرتے ہیں. باندیاں جو ہے جو غیر مسلم ہوتی ہیں ہم تو ان کو چھیڑ خانی کرتے ہیں. تو بہرحال اسلام نے جب
یعنی پردے کا مکمل طور پر حکم دے دیا، پھر آگے جو ہے بڑا سخت حکم فرمایا کہ اگر یہ منافق لوگ باز نہیں آتے، اور وہ لوگ جو اپنی آنکھوں کے چسکے لینا چاہتے ہیں، کہ جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، جن کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں ہیں، اب چاہے میرے عزیز دوستوں وہ غیر محرم ہمیں سامنے روڈ پہ نظر آئے، چاہے وہ ہمیں جو ہے موبائل میں نظر آئے، برابر ہی ہے، وہ غیر محرم ہی ہے، کہ جیسے سامنے دیکھنا اس کو حرام ہے، ویسے فیس بک میں دیکھنا، واٹس ایپ میں دیکھنا، یہ جو بھی سوشل میڈیا ہے وہاں پر دیکھنا بھی اتنا ہی گناہ ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے۔ اب اس میں کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ شاید کہ وہاں پر سکرین کے اوپر آگے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، بالکل کوئی فرق نہیں آتا۔ جیسے شریعت نے ویسے دیکھنے کا حکم حرام کا لگایا ہے، ویسے میرے عزیز دوستوں اس یعنی جس چیز پر بھی آپ ان کو دیکھیں گے، چاہے ڈرامے میں دیکھیں، نیوز میں دیکھیں، جس میں بھی دیکھیں، تو پردے کا حکم وہاں پر بھی آپ پر لاگو ہوگا کہ بلا وجہ لذت کی نظر سے دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کہ لذت کی نظر سے جان بوجھ کے دیکھنا۔ میں کہہ رہی تیرے لیے ایک نظر ہے، دوسری نہیں ہے، لا تتبعوا نظرۃ نظرہ، کہ ایک آنکھ کے پیچھے دوسری آنکھ مت لے کر جاؤ، ایک آنکھ کے پیچھے دوسری آنکھ مت لے کر جاؤ۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں پردے کا حکم تھوڑا سا بہت زیادہ ہمیں، جسے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ سمجھنا ہی بند کر دیا ہے کہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کہنے والا ہے واضح طور پر تو اس کو بھی تنگ نظر سمجھتے ہیں کہ لو جی اتنا تو اسلام کے اندر سختی ہے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں بالکل اسلام میں سختی نہیں ہے، لیکن میری آپ کی نظروں کی نرمی یا ہماری حیا کا کم ہونا وہ اسلام کے حکم کو یا شریعت کو بدل نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے اندر خود حیا کم ہے کہ میرا دل وہ حیا سے خالی ہو چکا ہے کہ مجھے پردہ نظر ہی نہیں آتا، یا میں پردے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، میری آنکھیں بغیر حیا کے ہو چکی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سبھی ایسے ہوں۔ میری آپ کی آنکھوں کے یا دل کے حیا کے کم ہونے سے شریعت کا حکم نہیں بدل سکتا۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکایا کریں، کہ جہاں بھی جائیں جو محرم ہے صرف وہ آنکھیں وہیں پر آپ کی جائیں، اس کے علاوہ بلا وجہ دیکھنا وہ حرام ہے۔ عورتوں کو بھی بولا، مردوں کو بھی بولا۔ وہ ایک بزرگوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو بندہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں، جو بندہ نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ کبھی بھی خدا کا ولی نہیں بن سکتا۔ جو مرضی باتیں کر لے، جو مرضی کر لے، جس کو آنکھوں کی لذتیں کنٹرول میں نہیں ہے وہ خدا کی ولایت کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ نظر عکس لے کر جاتی ہے۔ جب ہمارے دماغ کے اندر غلط چیز کا عکس چل رہا ہے تو نماز میں وہی ہے، ہر چیز کے اندر وہی رہے گا۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ غیر محرم چل رہی ہے آنکھوں کے اندر، یا غیر محرم کے خیالات دل میں چل رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، تو بتائیں کہاں کی نمازیں ہیں؟ وہ نمازیں تو پہلے ہی کمزور ہو چکی ہیں، فرض تو ٹھیک ہے قبول ہو جائیں گے، اللہ پاک معاف بھی کر دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو حلال کبھی سمجھ کے نہ کریں، بد نظری ہو رہی ہے حلال نہ سمجھیں، ضرور دل میں ندامت ہو یا اللہ غلطی ہو رہی ہے، آپ مجھے جو ہے معاف فرما دیں، میں کس طریقے سے کوشش کروں کہ بچتا رہوں۔ ہمارے مولانا طارق میر صاحب کہنے لگے، میں ایک مرتبہ گاڑی پہ جا رہا تھا تو کوئی ایک پتہ نہیں حدیث میں یاد کر رہا تھا، تو اچانک سامنے کسی غیر محرم پہ نظر پڑ گئی، تو کہنے لگے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنے عرصے سے میں اس حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یاد نہیں ہوتی، اتنے عرصے سے کوشش کر رہا ہوں یاد ہو جائے، یاد ہو کے بھول جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسی بد نظری نحوست ہے، ایسی بد نظری نحوست ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نحوست ہی نہیں ہے، اور یہ بغیر لذت کے گناہ ہیں، اس میں لذت بھی کوئی نہیں، بغیر لذت کے گناہ۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں نظر کی حفاظت کی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آتے جو عورتوں سے چھیڑخانیاں کریں، یعنی کتنے بد کردار لوگ ہیں جو عورتوں سے چھیڑخانی کریں، سیٹیاں ماریں، سب کی مائیں بہنیں برابر ہی ہوتی ہیں، بازاروں میں جا کے چھیڑخانیاں کر، اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تیرے اندر سے حیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر تیرے اندر حیا باقی ہوتی تو سب کو حیا کی نظر سے دیکھتا، تیرے اندر یہ حیا نہیں ہے کہ جس طریقے سے تو چھیڑخانی بازار میں جا کے کسی عورت کے ساتھ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ اگر تیری بھی اس طریقے سے معاملہ کیا جاتا تو گویا کہ تیری حیا ہی ختم ہو چکی ہے۔ یعنی اتنے سخت الفاظ ہیں، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، کہ ہم ان کو آپ کے پیچھے لگائیں گے، پھر وہ دنیا میں جہاں چاہیں گے راستہ نہیں پائیں گے۔ ملعونین، یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، اَيْنَمَا أُخِذُوا، کہ ان کو جہاں بھی پکڑا جائے گا، اگر یہ توبہ نہیں کرتے، اگر باز نہیں آتے، یہ شرط ہے، اگر یہ باز نہیں آتے ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں، پکڑا جائے گا، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، اور ان کو قتل کیا جائے گا۔
سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ ہر زمانے کی یہ سنت رہی ہے. کسی دور میں اللہ نے بد کرداری کو یا اللہ نے بے حیائی کو کسی دور میں رواج میں نہیں دیا. زنا کسی دور میں حلال نہیں تھا. زنا کسی نبی کی شریعت میں حلال نہیں تھا. یہ پہلا ایک حکم ہے جو اس وقت سے لے کے آج تک کسی امت کے اندر کسی شریعت میں، نہ عیسائیت میں نہ یہودیت میں، کسی شریعت کے اندر اوریجنل شریعت میں زنا حلال نہیں تھا. اللہ نے ہر دور کے اندر زنا کو حرام کیا ہے. اینما اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جہاں کہیں ان کو پکڑا جائے گا، اگر یہ اپنے کرداروں سے باز نہیں آتے پکڑو ان کو پتہ چلے کہ عورتوں سے بد کرداری کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز تم اللہ کی سنت کو تبدیل کرتا ہوا نہیں پاؤ گے. میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ 2 آیتیں اگر ہم پڑھ لیں، ان 2 آیتوں کو اگر ہم سمجھ لیں، عورتیں بھی سمجھ لیں، ہم بھی سمجھ لیں، ساری دنیا کے اندر بد کرداری ختم ہو جائے. کہ خدا کا کتنا حکم ہے بے پردگی کا، خدا کا کتنا حکم ہے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا. یعنی اس سے بڑھ کر سخت ترین لفظ کون سا ہے؟ اخذوا قتلوا تقتیلا. اللہ نے مفعول مطلق کے ساتھ ذکر کیا، تاکید کے ساتھ، کہ پکڑو ان کو. اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ان کا انجام موت ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، فرمایا کہ اللہ کس اپنی سنت کو جو اللہ نے پہلے دور سے لے کے آج تک رکھی ہے، اللہ اس کو کبھی بدل نہیں سکتا. وہ کل میں ان کا بیان سننا تھا، مولانا جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، تو فرمایا بھی اگر تمہیں کوئی زیادہ ہی اچھی لگ رہی ہے، آنکھوں کے اندر زیادہ اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بات کر کے نکاح کرو، نکاح کو حلال کرو. اللہ نے نکاح کو 4 کو اللہ نے حلال کیا ہے. کیوں؟ غلط اپنی نظریں استعمال کر کے، اپنی نظروں کو غلط استعمال کر کے خدا کی ہم مجرم بنتے ہیں. فرمایا کہ جس قوم کے اندر نکاح مشکل ہو جائے گا اس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا. نکاح کو حلال کر دو، زنا خود بخود ختم ہو جائے گا، بد کرداری خود بخود ختم ہو جائے گی. ہمارے طور و طریقے، ہمارے حالات ایسے بن چکے ہیں، نکاح مشکل ہے. لڑکیوں کو بھی جو ہے اپنے نکاح کے لیے بہت زیادہ ڈیمانڈیں چاہیے، اور مردوں کو بھی وہی چاہیے. یعنی 35 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، بیٹھے ہوئے انتظار کے اندر، اس وقت تک پتہ نہیں کیا چل رہا ہے طبیعت کے اندر. اور اسی طریقے پر عورتوں کے معاملات بھی. اگر میرے عزیز دوستو بلوغت کے بعد کچھ عرصے کے بعد اگر ہم نکاح کر دیں، نکاح کو حلال کر دیں، زنا دنیا کے اندر 90% ختم ہو جائے. اس لیے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل کرتا ہوا نہیں پاؤ گے. پھر آگے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا پتا شاید قیامت قریب ہی کیوں نہ ہو، شاید قیامت آنے والی ہو. اور میرے عزیز دوستو جو دنیا سے چلا گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اس کو قیامت آنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کی تو قیامت آ گئی، دنیا سے چلا گیا. قیامت آنا یا قیامت کے انتظار میں بیٹھنا اور ان کی علامات ظاہر ہونے کے بعد توبہ کرنا، فرمایا کس سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں. الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے من دان نفسا، جو اپنے نفس کو سمجھے، وعمل لما بعد الموت، اور اپنی زندگی کے اندر عمل کرے اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے، کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد میری ہزاروں اربوں سال کی زندگی ہے، اس کے لیے میں نے دنیا میں عمل کرنا ہے، نماز میں نے اس کے لیے پڑھنی ہے، روزہ میں نے اس کے لیے رکھنا ہے، زکوٰۃ میں نے اس کے لیے دینی ہے، حج میں نے اس کے لیے کرنا ہے، اخلاق میں نے اس کے لیے اپنانے ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام میں نے اس کے لیے کرنا ہے، حلال میں اس کے لیے کھاؤں گا، حرام میں اس لیے چھوڑوں گا تاکہ میری آخرت بچ جائے. الکیس من دان نفسا، کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، اور سب سے احمق اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے ہاتھ باندھ کے بیٹھا رہے، لو جی بڑی زندگی باقی ہے، ابھی تو بڑا کچھ باقی ہے، جوان ہو، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر جا کے تسبیح ہاتھ میں لیں گے،
میرے عزیز دوستو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ کہ جب موت اپنے پنجوں کو گاڑ لیتی ہے پھر دیکھو گے کہ دنیا کا کوئی تعویذ دھاگا بھی تمہیں کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ نے زندگی دی ہے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر خدا کی محبت میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ میری آپ کی زندگی خدا کی محبت والی بن جائے، اللہ کی اطاعت والی بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے کوسوں دور ہو جائیں، اللہ کی نافرمانوں سے اپنے آپ کو نکال دیں، اللہ کے محبت والوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیں۔ اے میرے مولا تو مجھے اپنا محبوب بنا لے، اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے، اپنے ان لوگوں سے دور کر دے۔ ہر نماز میں 4 بار پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں سے نہ بنانا کہ جن پر آپ کا غصہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں مجھے ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرنا۔ میرے عزیز دوستو یہ زندگی کی دوڑ، یہ زندگی کی دوڑ اللہ نے لگائی ہے، ہر ایک دوڑ کے جا رہا ہے، اس لیے اپنی دوڑ کو صحیح کرنا، اپنے قدموں کو صحیح چلانا، قدم اللہ نے دے دیے، چلو ہاتھ بھی دے دیے، پکڑ کے چلو، لاٹھی لے لو، اپنی زندگی کے صحیح راستے پہ چلو۔ اگر جان بوجھ کے پھر بھی سامنے پتا ہے کہ راستہ خراب ہے، پھر بھی اگر پاؤں پہ پھسلن ہوگی تو دیکھنے والے کہیں گے احمق تو ہے، تجھے پتا تھا کہ راستہ کیسا ہے، تجھے جب پتا بھی تھا کہ راستہ ایسا ہے اپنی گاڑی میں تیل ڈلوا کے آتا، اپنی مکمل تیاری کر کے آتا۔ جب تجھے پتا ہے کہ تو اتنی ہائٹ پہ جا رہا ہے وہاں پر تیل ملے گا ہی نہیں، اور 200-300 کا ڈلوا کے وہاں پر پہنچا ہوا ہے، پھر پریشانی تو تیرے لیے ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں عمل اتنا ہی چاہیے جتنا کہ اللہ کے پاس باقی رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں جب ہمیشہ ہمیشہ کی وہ زندگی ہے تو اپنے کچھ وقت کی زندگی، آج کا ایک ایک بول، ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا کروڑوں درجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا، فرمایا کہ مرنے والوں کو اگر پوچھا جائے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی چاہت کیا ہے تو وہ کہیں گے دنیا میں ایک بار بھیج دیا جائے، صرف ایک مرتبہ جا کے سبحان اللہ کہہ لیں، ہمیں ایک بار بھیج دیا جائے اور ایک مرتبہ جا کے سبحان اللہ کہہ لیں۔ آج میرے عزیز دوستو بتاؤ ہم کتنا وقت لایانی کے اندر اللہ کی نافرمانی میں اور غفلت میں نادانی کے اندر گزارتے ہیں، کتنے اپنے لفظوں کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی کتنی بڑی جنت بنا سکتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ نے موقع دیا، رمضان تو اللہ نے 7 اور دے دیا، 1 70 کے برابر ہے، نفل فرض کے برابر ہے، تو کتنا کما سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہمیں سیزن لگ جائے نا، لو جی آج اچھا ویسا سیزن لگ رہا ہے، چلو جی گاہک بھی آ رہے ہیں تو اچھی خاصی کمائی کر لو۔ تو میرے عزیز دوستو رمضان بھی اللہ نے گواہی، رمضان میں اللہ نے کمائی کا موقع دیا ہے، یہ کمائی کا سیزن ہے، جتنی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں ہم کما سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر اللہ نے کافروں پر لعنتیں کی ہیں اور ان کے لیے جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جس عذاب کے اندر ہمیشہ رہیں گے اس میں کوئی دوست ان کو نہ ملے گا، کوئی مددگار نہ ملے گا۔ تو ہمیں تکلیف آتی ہے نا، فوری تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم اپنی تکلیف کسی کو بتا دیتے ہیں، اپنی ضرورت کسی سے ذکر کر دیتے ہیں، ہماری ضرورت حل ہو جاتی ہے، ہماری پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو جہنم کے اندر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہوں گے، ہر ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ ہر ایک دوسرے کو کھاتا ہوگا، ہر ایک دوسرے کو کاٹتا ہوگا، ہر ایک دوسرے کو یعنی بربادی کی بددعائیں دیتا ہوگا کہ تیری وجہ سے میں بھی جہنم کے اندر آ گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا یوم تقلب وجوہ، کہ جیسے تمہیں دنیا میں باربیکیو کھانے کا دل کرتا ہے، گوشت کو الٹ پلٹ کرتے ہو آگ کے اوپر، فرمایا کہ جہنم والوں کو بھی ایسا کیا جائے گا، ان کے چہروں کو یعنی کبھی اوپر کر دیا جائے گا، کبھی نیچے کر دیا جائے گا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ زبان پہ یہ ہوگا ہم نے اللہ کی اطاعت تو کی تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی تھی، کلمہ بھی پڑھا تھا، ہم مانتے بھی تھے محمد رسول اللہ کے، لیکن ہمیں ہمارے سرداروں نے گمراہ کر دیا، ہمیں اپنے بڑوں نے گمراہ کر دیا، ہمیں انہوں نے صحیح راستے پہ چلنا ہی نہیں دیا، ہم نے غلط آدمی کو پکڑ لیا جس نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال دیا۔
فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، کاش کہ محمد الرسول اللہ ان کے ساتھیوں کو اور بزرگان دین کو، اللہ والوں کو، دین پڑھنے پڑھانے والوں کو ساتھ لیتے، اپنی زندگی میں ساتھ رکھتے، تو کم سے کم کچھ نہ ہوتا، ایک سیدھا راستہ تو مل جاتا. ہم ولی نہ بھی بنتے، ہم خدا کے بڑے بڑے بزرگ نہ بھی بنتے، کم سے کم راستہ تو سیدھا مل جاتا کہ بھیا یہ راستہ جا رہا ہے، اس راستے میں چلتے رہو، کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤ گے. ربنا آتی میں اللہ جنہوں نے ہمیں تباہ کیا، جنہوں نے ہمیں جہنم میں ڈلوایا، ہم تو عذاب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈبل عذاب دینا. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر بڑی لعنتیں کرنا. اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی کسی کو اللہ کی نافرمانی کا راستہ مت دکھاؤ. آپ کی وجہ سے کوئی اللہ کی نافرمانی میں پڑ گیا، سارا وبال آپ کے سر پہ آ گیا. غلط راستہ مت کسی کو دکھاؤ، صحیح راستہ دکھاؤ. کسی کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتے، غلط راستہ مت بتاؤ. خیر بات کہنا بھی سنت، خیر بات کرنا بھی ثواب، خیر بات کا پھیلانا بھی ثواب. خیر بات کے کرنے والے بھی جنت والے، سننے والے بھی جنت والے، دوسروں کو ماحول بنانے والے، دوسروں کے لیے موقع فراہم کرنے والے، دوسروں کے لیے کوئی چیز دینے والے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بات بار بار کی جائے. فرمایا کہ وہ بھی جنت والے ہیں جو دوسروں کو ساتھ لے کے جانے والے. اللہ نے ان لوگوں میں شامل کر دیں کہ جن کے ساتھ اللہ پاک راضی ہوتے ہوں، ان لوگوں سے دور کر دیں جن سے اللہ پاک کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.